بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 5 کلاس کی اردو کی کتاب گلِ لالہ کا چیپٹر نمبر 12 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ایک کمپیوٹر۔ حسب معمول سب سے پہلے ہم اس میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی معروضی حل کریں گے۔ اس میں جو مشکل لفظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے پیچیدہ۔ پیچیدہ کہتے ہیں الجھے ہوئے کو، مشکل کو، ٹھیک ہے۔ حیرت انگیز، حیرت میں ڈالنے والا۔ خود کار، خود بخود کام کرنے والا۔ سسٹم ہے، سسٹم نظام کو کہتے ہیں۔ سنتی، سند سے تعلق رکھنے والا۔ نیکسٹ جو ہے وہ مشاہدہ، معائنہ، غور سے دیکھنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ معروضی سوالات ہیں کہ کو مختصراً پی سی بی کہتے ہیں۔ گھریلو کمپیوٹر رہے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ گھریلو کمپیوٹر کو مختصراً پی سی بی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے 18ویں اور 19ویں صدی میں انسان ریلوے انجن ایجاد کر چکا تھا۔ کیلکولیٹر ایک چھوٹی سی مشین ہے۔ پہلا کمپیوٹر امریکہ میں بننا شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایم سی کیوز نمبر 4 ہے، اس وقت دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 2 ارب کمپیوٹر ہیں۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے درمیان انسان بھاپ سے چلنے والا انجن جو ہے وہ ایجاد کر چکا تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ انسان کا جیسے جیسے مشاہدہ اور تجربہ بڑھا وہ نئے نئے علوم سیکھتا گیا۔ خالی جگہ میں آئے گا علوم، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ اس وقت دنیا میں ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 2 ارب، اس خالی جگہ میں آئے گا 2 ارب کمپیوٹر موجود ہیں۔ نیکسٹ خالی جگہ آئے گی، پہلا کمپیوٹر 50 ٹن وزنی تھا۔ کمپیوٹر کسی ایک آدمی کی ایجاد نہیں ہے، یہاں پہ آدمی آئے گا۔ عام لوگوں کے استعمال کے لیے کمپیوٹر سال 1970 میں بننے سٹارٹ ہوئے۔ سوال جواب کی طرف آ جاتے ہیں۔ نمبر 1 پہ پہلا سوال ہے کہ پرسنل کمپیوٹر پی سی سے کیا مراد ہے اور پہلا گھریلو کمپیوٹر جو ہے وہ کب بنایا گیا؟ تو جواب ہے گھریلو کمپیوٹر کو مختصراً پرسنل کمپیوٹر یا پی سی بھی کہتے ہیں۔ پہلا گھریلو کمپیوٹر جو ہے وہ 1985 میں 1985 میں جو ہے وہ بنایا گیا۔ اسی طرح ابتدا میں سادہ مشین کن قدیم ممالک نے استعمال کی؟ ابتدا میں سادہ مشین جو ہے وہ چین، یونان اور مصر جیسے ممالک نے استعمال کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیلکولیٹر کے استعمال کے بعد انسان نے کیا محسوس کیا؟ کیلکولیٹر کے استعمال کے بعد انسان نے محسوس کیا کہ ایک ایسی مشین ہو جس میں اعداد کے ساتھ جو ہے وہ حروف، الفاظ اور ہدایت بھی ڈالی جو ہے وہ جا سکے اور مشین فوراً اور بالکل درست جواب اس کا جو ہے وہ دے سکے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جدید مشین کے کمپیوٹر ابتدائی تیاری سے لے کر موجودہ شکل تک کس طرح جو ہے وہ آیا؟ تو میں نے سارا لکھ دیا، آپ یہاں سے دیکھ کے بھی لکھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ 1837 کی بات ہے جب ایک برطانوی ریاضی دان اور انجینئر چارلس بیبینچ نے ایسے انجن کا تصور دیا جو خود کار طریقے سے حساب کر سکے۔ چارلس بیبینچ نے اس کا نام ڈیفرنس انجن رکھا۔ اس نے کاغذ پر انجن کا خاکہ بھی بنا لیا تھا لیکن اسے تیار نہیں کر سکا۔ تاہم بنیادی تصویر دینے کی بنا پر آج چارلس نے بیبینچ کو کمپیوٹر کا بانی قرار دیا ہے۔ پہلا کمپیوٹر جو ہے وہ 1943 میں امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں بننا شروع ہوا اور 1944 میں مکمل ہوا۔ پہلا کمپیوٹر جو ہے وہ 50 ٹن وزنی تھا، یعنی 12 ایشیائی ہاتھیوں کے وزن کے برابر، یعنی کہ اتنا بڑا کمپیوٹر تھا۔ اس کمپیوٹر کا سائز جو ہے وہ 200 مربع گز تھا، یعنی عام سائز کے ایک بڑے گھر کے برابر، ٹھیک ہے۔ پہلے کمپیوٹر بہت بڑی کمپنیوں اور سرکاری اداروں کے لیے بنائے گئے، عام لوگوں کے لیے بہت بعد میں، یعنی کہ 1970 میں جو ہے وہ کمپیوٹر بنانے سٹارٹ کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہے کہ اب کمپیوٹر کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے؟ کم از کم 3 استعمال جو ہے وہ تحریر کیجیے۔ اسکولوں میں ہوتا ہے، بینکوں میں ہوتا ہے، ریلوے اسٹیشن وغیرہ میں کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر کے 5 فوائد اور 5 نقصانات جو ہے وہ تحریر کریں۔ کمپیوٹر کے فوائد میں سب سے پہلی تیز رفتاری ہے۔ کمپیوٹر پیچیدہ حسابات اور کام چند سیکنڈ میں انجام دے دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ ہے کہ ڈیٹا سٹوریج، یعنی کہ بڑی مقدار میں معلومات کو محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 3 میں جو ہے وہ رابطے میں آسانی، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں لوگوں کے ساتھ فوراً رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 پہ تعلیم اور طلباء
اور محققین کے لیے جو ہے وہ معلومات تک رسائی جو ہے وہ آسان بناتا ہے۔ نمبر 5 پہ خود کار نظام کاروبار، بینکنگ اور دیگر کاموں کو خود کار بنا کر وقت اور محنت کی بچت کرتا ہے۔ اگر آپ نے یہ سارا نہ لکھنا ہو تو یہ جو صرف پوائنٹس ہیں یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نقصانات میں نمبر 1 پہ ہے نشست اور صحت کے مسائل ہیں، ڈیٹا کی سیکیورٹی کے مسائل ہیں، انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے، بے روزگاری ہے، نشے کی لت ہے۔ یہ سارے پوائنٹ جو ہے وہ آپ نقصانات میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈیٹیل لکھنا چاہیں تو ڈیٹیل بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے طویل وقت تک کمپیوٹر استعمال کرنے سے آنکھوں، کمر اور گردن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہینکنگ اور وائرس سے حساس معلومات کو خطرہ ہوتا ہے۔ غیر اخلاقی مواد اور سائبر جرائم تک آسان رسائی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ مشینوں کی جگہ انسانی مزدوری کو کم کرتا ہے۔ سوشل میڈیا اور دیگر سرگرمیوں کی وجہ سے لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے دیے گئے جملوں میں ہنسوں کو الفاظ سے تبدیل کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ نمبر 1 پہ چڑیا کی عمر 23 سال تک ہو سکتی ہے، تو آپ نے اس کو ہنسوں کو الفاظ سے تبدیل کرنا ہے۔ یہ دیکھیں میرے 23 جو ہے وہ اس طرح لکھا جائے گا، چڑیا کی عمر 23 سال تک ہو سکتی ہے۔ میری کتاب کے صفحہ نمبر 44 پر ایک اچھی نظم ہے، میری کتاب کے صفحہ نمبر 44 جو ہے وہ اس طرح لکھا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ 30 کلو گرام آپ نے اس طرح دیکھ کے لکھ دینا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے اسکول کی عمارت تقریباً 34 فٹ اونچی ہے، تو آپ 34 جو ہے وہ اس طرح لکھ دیں گے۔ یہ بسکٹ کا ڈبہ جو ہے وہ 150 روپے کا ہے، تو 150 روپے آپ اس طرح لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ قواعد کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ واحد کے جمع، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم پڑھیں گے واحد جمع کے قاعدے۔ جملوں میں حرف ربط یعنی مثلا نی، کے، کا، کی، کو، پر، سے، تک، میں، یہ جو حروف ربط ہیں استعمال کرتے ہوئے واحد کی جمع میں واو اور نون غنہ لگایا جاتا ہے۔ مذکر الفاظ مثلا لڑکے کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو مؤنث جو ہے وہ الفاظ بنیں گے مثلا لڑکیاں کھیل رہی ہیں۔ تو اس میں دیکھیں لڑکے کھیل رہے تھے، اور اس میں لڑکوں نے کرکٹ کھیلی، لڑکیوں نے کرکٹ کھیلی۔ اس میں دیکھیں کہ بڑی یہ کو جو ہے وہ ہٹا کر ہم نے کیا لگا دیے ہے، نون غنہ لگا دیے۔ جیسے لڑکے ہے نا، تو اس میں ہم نے کیا کیا، اس میں بھی اور اس میں بھی ہم نے لگا اپنا نون غنہ، اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ بڑی یہ ہٹا کر اس کے سامنے واو اور نون غنہ لگا دیے ہے۔ مؤنث جب وہ کریں گے جمع تو اس میں ہم کیا کریں گے، الف نون کو ہٹا کر، جیسے یہاں پہ دیکھیں نا کہ الف اور نون غنہ اس کو ہٹا کر ہم نے کیا لگا دینا ہے، واو اور نون غنہ لگا دینا ہے، تو یہ کیا بن جائے گی، اس کی جمع بن جائے گی۔ جن الفاظ کی واحد اور جمع ایک ہی رہتی ہے، مثلا شہر ہے، بیل ہے، ان کے ساتھ بھی واو نون غنہ لگا کر جملے بنائے جاتے ہیں۔ مثلا پاکستان کے بہت سے شہر ہیں، کچھ شہروں میں بہت ترقی ہو گئی ہے۔ دیے گئے الفاظ کے جملوں میں ضروری تبدیلی کر کے جو ہے دوبارہ لکھے۔ سامنے سے یہاں میں مسٹیک ہوگی، سامنے سے بکریوں کا ریوڑ آ رہا ہے، یوں اب اس کی جمع بنے گی۔ اسی طرح نیکسٹ ہے مجھے اپنی کی کہانیاں پسند ہے، آگے بریکٹ میں کہانیاں بک پہ بھی لکھا ہوا، تو یہاں سے آپ کہانیوں بنا دیں گے، اس کو جمع بنا دیں گے، مجھے اپنی کہانیوں کی کتاب بہت پسند ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے بیلوں نے نئے کھیت میں ہل چلایا۔ نیکسٹ ہے اعراب کی تبدیلی۔ اردو بہت جامع زبان ہے، اس میں الفاظ کا ذخیرہ بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے اعراب بدل جانے سے معنی بھی بدل جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ تقریر گفتگو کرتے وقت درست ادائی کا جو ہے وہ خاص خیال رکھا جائے۔ مثال کے طور پر سحر ہے، دیکھیں دونوں لفظ جو ہے وہ سیم لکھے ہوئے ہیں لیکن پڑھنے میں مختلف ہیں، اس کے اوپر زبر ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ زیر ہے، یہ سحر ہے اور یہ سحر ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سحر ہے صبح کو کہتے ہیں کہ ساحر کو جلدی اٹھنا جو ہے وہ برکت لاتا ہے، اسی طرح سحر ہے سحر کرنے والے جنت کی خوشبو پا سکیں گے، ٹھیک ہے، خوشبو نہ پا سکیں گے۔ سحر کہتے ہیں جادو کو، ٹھیک ہے۔ دیے گئے الفاظ کے معنی لغت سے دے کر لکھے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ جیسے عالم اور عالم دونوں لفظ دیکھیں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، میں نے اوپر زبر زیر اس لیے لگا دی تاکہ آپ لوگوں کو اس کا جو فرق ہے وہ سمجھ آ سکے۔ عالم اور عالم، قسم اور قسم، بل اور بل، بلا اور بلا، پل اور پیل، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے جملے بناتے ہیں، دیکھیں عالم کہتے ہیں دنیا یا جہان کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ عالم خدا کی قدرت کا مظہر ہے، جملہ یہ بنا سکتے ہیں۔ عالم کہتے ہیں علم رکھنے والے کو، دانشور کو، ہم کہہ سکتے ہیں میرے استاد ایک بہت بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ قسم ہے
قسم کہتے ہیں حلف کو، وعدے کو. میں نے سچ بولنے کی قسم کھائی، ہم کہتے ہیں نا ہم نے سچ بولنے کی قسم کھائی ہے، تو اس کو کہتے ہیں قسم. ایک ہے قسم، جیسے نو اقسام کہتے ہیں نا، نئی نئی قسموں کے جو ہے وہ کھانے پکے ہوئے ہیں، دکان پر کئی قسم کے جو ہے وہ پھل دستیاب ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. بل لیکن، بلکہ یہ کام بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، اس لیے استعمال ہوتا ہے بل. بل کہتے ہیں سوراخ کو. ٹھیک ہے، چوہا اپنی بل میں گھس گیا. اسی طرح جو ہے وہ بلا، بلا کہتے ہیں مصیبت یا آفت، یہ بلا کہاں سے آ گئی، اس طرح جملہ بنا سکتے ہیں. اور بلا، بلا کہتے ہیں بغیر، یعنی کہ وہ بلا کسی اطلاع کے گھر سے نکل گیا، یعنی کہ وہ بغیر اطلاع کے گھر سے نکل گیا. نیکسٹ ہے پل. پل کہتے ہیں لمحے کو، زندگی کا ہر پل جو ہے وہ قیمتی ہے. اور پل کہتے ہیں پلانے کو، ماں نے بچے کو دودھ پلایا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آج کا لیسن آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.